السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ایجوکیشن والی ہے اور میں ریحان کالج بنگی کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص گیسٹ ہیں خنسا ایجوکیشن والی، جن کے بارے میں ہم جانیں گے، ان کے انٹروڈکشن لیں گے، ہم ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے، ان کے ریحان اسکول سے متعلق اسکول لائف کے بارے میں جانیں گے۔ تو خنسا، آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں جس کی وجہ سے آپ کو ہمارے ویورز جان سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خنسا ایجوکیشن والی اور میں تعلق بیسکلی تو کشمیر سے ہے، لیکن اس ٹائم میں ریحان کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے بی ایس ایجوکیشن کیا ہوا ہے اور پھر میں ٹھیک ہے خنسا، آپ کو ریحان اسکول میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے ریحان اسکول میں تقریباً 3 منتھس کمپلیٹ ہو گئے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہیں کشمیر سے ہیں، تو یہاں پر آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ جی ہم لوگ یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ڈفرینٹ بالکل ہوگا کہ پہلے آپ اپنے گھر سے ایک ڈیلی روٹین پہ آنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ بالکل شفٹ ہو جانا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا ریحان اسکول میں رہتے ہوئے؟ اس کی ہاسٹلنگ کیسی ہے؟ ریحان اسکول میں یہاں کے مجھے بہت اچھا لگا، یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، سیکھنے والا ہے، اور پھر ہماری جو گیدرنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اسٹاف کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، اور ہم ہر دن کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈیلی آنے جانے کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹینشن سی ہوتی ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، کہیں جانا ہے، سفر طے کر کے ہم کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہو ہاسٹل میں، وہاں سے اٹھ کے اگر آپ تیار ہو کے ٹائم پہ اپنے کلاس میں آ جاتے ہو تو تب بھی مطلب زیادہ ایزی فیل ہو رہا تھا ہمیں، تو اچھا ہے۔ تو ریحان اسکول میں آپ نے ابھی تک کی کیا کیا سیکھ لیا ہے؟ ریحان اسکول میں ابھی تک تو ہم لوگوں نے تقریباً لیول 1 میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور میں نے کینوا پوسٹ، چیٹ جی پی ٹی پوسٹ، اور کیا ہوتا ہے انٹرویوز وغیرہ، ٹیڈیکس ٹاک، چیٹ جی پی ٹی، سانگ کریشن، یہ ساری چیزیں سیکھی۔ تو خنسا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول کی کوئی ایک اچھی بات؟ ریحان اسکول کی سب بھی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ سب سے جو مین چیز ہے مجھے وہ لگی ہے میڈیٹیشن، جو سب سے الگ مطلب طریقے سے ہوتی ہے۔ دوسرے اسکولوں میں اگر ٹریڈیشنل اسکول میں جائیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے سب کوئی لپے آتی پڑتا ہے، پھر ترانا، پھر ملی نامہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، یوگا وغیرہ، تو یہ چیز مجھے سب سے ڈفرینٹ لگی اور بہت اچھی بھی لگی، انٹرسٹنگ۔ ٹھیک ہے، تو ریحان اسکول میں آپ کو کوئی ڈفیکلٹیز شروع میں آئی ہو کسی ٹاسک میں؟ نہیں، مجھے کوئی مشکلات پیش نہیں، بلکہ اسٹارٹنگ کے دنوں میں جب وہ ہم لوگ سانگ کریشن کی بات کریں اگر تو اس میں مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ 2-3 پروسیس سے ہوتا ہے، 2-3 اس پہ جانا پڑتا ہے، ایپس پہ جانا پڑتا ہے، تھوڑی سی مشکل پیش آئی تھی، وہ بھی 1-2 دفعہ کیا تھا تو سمجھ آ گئی تھی، باقی کوئی چیز مجھے مشکل نہیں لگتی۔ آپ کا خیال میں اب کی خنسا اور پہلے کی خنسا میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ اسکول میں آنے کے بعد آپ میں کیا چینجز آئی ہیں؟ یہاں یہ 3 منتھ گزر گئے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر جو چینجز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں مطلب کانفیڈینس تو تھا پہلے بھی، لیکن اتنا نہیں تھا، مطلب کہ کسی کے ساتھ انٹرویوز کر لیں، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو ایجوکیشن کے بارے میں اتنی مطلب ڈیپلی وہ چیز نہیں تھی،
تو یہ جب ہم انٹرویوز وغیرہ کرتے کہ ہماری مطلب ایکسپلور ہوتی گئی چیزیں کہ ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ سوال بھی ہوتا ہے، اس بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس طرح سے ہم بہت سی سوال ہمیں ملے. شروع میں تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے سوال بنواتے تھے کیونکہ ہمیں کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ انٹرویوز کرتے 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 ہمیں سوال بھی آنے لگے. اور اب انشاءاللہ کہ ہم نیکسٹ جو لیول کریں گے اس میں سارے انٹرویوز جو ہے پرنسپل کے ساتھ ہیں، فارنرس کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمارا بیسک جو ہے انٹرویوز وغیرہ جو ایسے کسی بھی مطلب ایسے جنرل انٹرویوز ہیں کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اسی لیے ہمیں تیار ہو رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہم انٹرویوز کریں گے پرنسپل کے ساتھ کیونکہ ہمیں کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ بہتر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی کی ہمارے فیوچر میں کتنی امپورٹنس ہے؟ آپ کوشچن ریپیٹ کریں. میں نے آپ سے پوچھا کہ اے آئی کی فیوچر میں کتنی امپورٹنس ہے. مطلب دیکھیں کہ اے آئی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، آج بھی ضروری ہے، بٹ فیوچر میں موسٹ امپورٹینٹ کیونکہ جو ہمارا سب سے مین چیز ہوتی ہے ہمارا وقت بچ رہا ہے اس کو. مطلب جیسے ہم آج کوئی بڑا لیٹر بنانا ہو، کوئی اپلیکیشن لکھنی ہو تو ہم اس کے لیے پیج ڈھونڈتے تھے، پینسل ڈھونڈتے تھے، پورا پیج بھرتے ہمیں 10-15 منٹ گزر جاتے تھے. لیکن اب وہی شارٹ فارم آ گئی ہے اے آئی کے تھرو. جب ہم چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دے دیں ہمیں اس طرح کی اپلیکیشن رہی چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کا سبجیکٹ مطلب یہ اس چیز پہ ہمیں اپلیکیشن وہ 1 منٹ میں ہمیں اپلیکیشن پرووائڈ کر دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اے آئی رہا کیا مطلب فیوچر میں مطلب اے آئی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوا تو جیسا آج کل مطلب ان ہو رہا ہے تو ہمارے بہت کام آسان ہو جائیں گے اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہماری زندگی میں. اچھا، تو ریحان اسکول سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات تھیں؟ آپ کی کوئی اسٹڈی تھی یا پھر کوئی اور مصروفیات؟ ریحان اسکول سے پہلے تو میں نے ابھی ریسنٹلی مطلب بی ایس ایجوکیشن کمپلیٹ کیا تھا. وائوا وغیرہ اور ریسرچ وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے کمپلیٹ کی تھی. اور اس کے بعد میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تھی ایک اسکول میں. تو 1-2 منتھ ہی ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ ادھر آ گئے. جی، تو آپ جس اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھیں اس میں آپ کی ٹیچنگ جرنی کیسی تھی؟ وہاں پہ یہ ٹریڈیشنل اسکولز ہیں، بس اپنے کلاسز لی، پیریڈ لیے، ایک کا لیا دوسرے کا لیا، مطلب بہت زیادہ بزی لائف تھی. صبح سے شام تک لگاتار کلاسز میں جائیں، بچوں کو سمجھایا، بچوں کو پڑھایا، ان کو ٹیسٹ لیے، ان کی ریکارڈ بنایا، ان کے ریزلٹس ایشو کیے. یہ وہ بس بہت مصروفیت تھی بہت زیادہ. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ پہلے اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھیں تو آپ نے اس اسکول کے بھی ماحول کو بہت اچھے سے دیکھا ہوگا اور اب یہاں پر بھی آپ آئی تھنک فیسلیٹیٹر بھی ہوں گی. تو وہاں کے اسکول میں اور یہاں کے سسٹم میں اور وہاں کے سسٹم میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ دیکھو سب سے مین ڈفرینس تو یہ ہے کہ بکس کا ہے. یہاں پہ بکس نہیں ہے، یہاں پہ کاپیاں نہیں ہے، نوٹ بکس نہیں ہے، یہاں پہ پینسل نہیں ہے، پین نہیں ہے، انک نہیں ہے، مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہے لیپ ٹاپ، موبائل، ہیڈ فون، اس طرح کی چیزیں. سب سے مین ڈفرینس تو یہ ہے. دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ ریٹلائزیشن مطلب کوئی بھی ٹاپک ہے، کوئی بھی بک ہے. میں نے بھی اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے، مطلب بچوں پہ اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ نہ پڑھتے مطلب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ چیزیں کرتے ہیں اور ان کو کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے دوسرا. اور وہ بورڈ ہو جاتے ہیں، وہ مطلب اتنی ان پہ اسٹریس ہو جاتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے وہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے خراب ہو جاتا ہے اور بچے بہت پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگ مطلب نہیں پڑھ سکتے، نہیں تیار کر سکتے، ان کے بس میں نہیں ہوتا پھر بھی ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کو پاس ہونا پڑتا ہے. گریڈز آئے، نمبر آئے، پوزیشنز آئی، لیکن زیرو. دوسری سائڈ دیکھیں کانفیڈینس زیرو ہوتا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے، یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ اے آئی چیٹ جی پی ٹی کو کیسے یوز کرتے ہیں، ہم اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے بہتر کرتے ہیں انٹرویوز کر کے اور ٹیڈکس ٹاک کر کے ہم انگلش اسپیکنگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. مطلب یہ چیزیں ان لوگوں میں نہیں ہیں، ان بچوں میں نہیں ہیں، بڑوں میں بھی نہیں ہیں.
بچے تو بچے خیر بڑوں میں بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے، ٹریڈیشنل جو سسٹم ہے، میں بھی وہاں سے پڑھتی ہوں، وہ صرف ہے رٹلائزیشن، رٹا لگاؤ، لکھو، بھرو شیٹیں اور نمبر لو، گریڈز لو، پوزیشن لو اور خوش ہو جاؤ۔ حالانکہ اصل جو زندگی ہے، اصل جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہاں ہیں۔ یہاں سے آپ کی انگلش اسپیکنگ اسکلز بہتر ہوتی ہیں، کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوتی ہیں، آپ کو انفارمیشن، نالج اور پھر باقی جو جتنی بھی پوسٹ وغیرہ بنانا، مطلب جتنی بھی کہتے ہیں نا کہ اسکلز جو ہوتی ہیں مین وہ امپارٹنٹ ہوتی ہیں دین ایجوکیشن۔ کوئی ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی اسکل ہوگی دین ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو میرے حساب سے یہ سب سے مین ڈفرینٹ ہے کتابوں اور کاپیوں والا، اور اس کے بعد یہ دوسرا ڈفرینٹ ہے کہ بچوں کو زبردستی ایسے ماحول میں ایسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ بچے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، وہ مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے بس میں ہے، کچھ کے بس میں نہیں ہے، جن کے بس میں نہیں ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے تو بیچارے وہ اوپر تو ویسے بھی ہیں لگے ہوئے، لیکن فائدہ اس ماحول کا کوئی بھی نہیں۔ زبردست حمزہ، آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے بتایا، آپ نے کافی اچھا ڈفرینس بھی بتایا کہ کافی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ بچوں پہ برڈن بن جاتی ہے وہ اسٹڈی، اچھے سے پڑھایا نہیں جا رہا ہے وہ اسٹڈی کا، کوئی دیکھا جائے تو فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ خالصہ اپنے آپ کو 1 ڈیڑھ سال بعد کہاں دیکھتی ہے، اس میں کیا چینج ہوگا؟ اچھا، میری تو کافی ساری ڈریمز ہیں، لیکن میں سب سے مین چیز میری جو تھی تو وہ یہی ہے، میں اسٹارٹ سے میرا ایجوکیشن کا مطلب میں نے ہمیشہ سے یہ سوچا کہ میں ٹیچر بنوں گی، میں ٹیچر بنوں گی، میں ٹیچنگ کرنی ہے، میں نے لیکچرر بننا ہے، میں نے پرنسپل بننا ہے، میں نے یہ کرنا وہ کرنا۔ لیکن اب میں یہی کہتی ہوں کہ 1 سال 1.5 سال بعد تقریباً یہ سیکھ کے انشاءاللہ اب شاید میں اپنا اسکول کھولوں، کسی کیمپس میں ہوں، ایز اے پرنسپل ورک کروں، بچوں کو گائیڈ کروں، اور باقی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس اسٹیج پہ میں پہنچ جاؤں۔ ٹھیک ہے، خالصہ کوئی ایسا ٹاسک جو آپ کو بہت ایزی لگتا ہو، جس میں کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہو، بہت آسان ہو؟ ٹاسک مطلب اس کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں آپ جو ہم کر رہے ہیں ٹیچر ٹریننگ، یا پھر کوئی اس سے ہٹ کے کوئی ٹاسک کی بات کر رہی ہیں؟ میں جو ہمارے ٹیچرس ٹریننگ میں ہمارے پورٹل میں جو ٹاسک ہوتے ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ سب سے دیکھیں سب ٹاسک کی بہت اچھی ہے، جب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی وہ کیا ہے، تو ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس پہ ہم وہ کوشچن لیتے ہیں، ہم وہ کوشچن ریپیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہمیں اس کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ مطلب جب ہم ٹاپک سے کوشچن اٹھاتے ہیں تو کوشچن جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس سے کتنا نالج گین ہو رہا ہے، مطلب ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، وہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ اس طرح ٹیڈکس ٹاک کریں تو وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، مطلب ہم کتنے سائنٹسٹ کی مطلب اسٹوریز کو پڑھتے ہیں، ان کی ریویوز دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری، یہ چیزیں اگر میں چھوٹی چھوٹی زبان مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ نوٹ کریں تو وہ بھی ہمارے لیے امپارٹنٹ ہے۔ اس طرح انٹرویوز میں تو کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہو رہی ہیں، ہمارے اندر انفارمیشن کا جو لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں بلڈ ہو رہا ہے، کہ کس طرح کسی سے سوال کرنا چاہیے، اور پھر وہ جو جواب دیتا ہے اس کو کیچ کرنے کا ہمارے سننے کی جو حص ہے نا، وہ ہماری جو ایک ہوتی ہے نا اٹینشن، وہ ہو رہی ہے مطلب اس کی طرف ہمارے لیے، کیونکہ ہم انٹرویوز کے دوران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سانگ کریشن پہ جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے جب سانگ کا مطلب ہم کوئی بھی سانگ اپنی مرضی سے، جیسا ہم لوگ کشمیر سے آئے ہوئے تو ہم کشمیر کے سانگ بنانا چاہتے ہیں تو ہم بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پورا میتھڈ آ گیا، ہم کشمیر کے سانگ بنا سکتے ہیں۔ مطلب یہ جی، ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، اور انٹرویو تو موسٹ امپارٹینٹ کہہ سکتی ہوں۔ تو اب پوسٹ پہ جائیں چیٹ جی پی ٹی پوسٹ پہ تو کتنی مطلب ہم اپنی مرضی سے اس کو پرنٹ آؤٹ کروا کے کوئی اچھی سی پوسٹ بنوا کے جس طرح کی بھی جو بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، مطلب ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت انٹرسٹنگ ہیں اور بہت اچھی ہیں، اور یہ سیکھ کر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم باقیوں کو بھی سکھائیں گے، ان کی زندگی کو بھی آسان کریں گے، اور ہمارا ٹائم بچے گا، اور انشاءاللہ کہ کامیابی ملے گی۔ خالصہ تو ہم یہاں پہ انٹرویو کو اینڈ کرتے ہوئے میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گی
کہ آپ اگر آج کل کی ینگ جنریشن کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ آپ کا کیا میسیج ہے؟ جی میں اگر میسیج دینا چاہوں تو میرا میسیج یہی ہے کہ مطلب جو دوسری ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ بھی اچھی ہے، ہر لحاظ سے اچھی، جس طرح اگر ہم غور کریں پروفیسر پہ، ہم ٹیچر پہ، اگر سب لوگ اے آئی کی طرف آ جائیں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا؟ یہ کام بھی تو بالکل زندگی میں صحیح کہا۔ ضروری ہے نا، مطلب یہ چیزیں بھی زندگی میں ضروری ہیں، ہر چیز کو بنانے کے لیے اس کے کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم کوئی گھر بنا رہے ہیں، کوئی اسکول بنا رہے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں، کوئی ڈسپنسری بنا رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگا کوئی انجینئر جو اس کو بلائیں گے، وہ دیکھے گا، وہ اسٹیمیٹ لگائے گا، وہ ہماری چیزوں کو نوٹ کرے گا۔ اور اس طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے، سب سے مین امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی جو صحت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہم بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی مطلب پیشنٹ ہوگا اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، لیکن اے آئی کا بھی اس طرح ایک مطلب ہے، لیکن سب لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پوری دنیا ایک ہی سائڈ پہ لگ جائے، سب لوگ اپنے اپنے شعبے سے وابستہ رہیں۔ اور اس ٹائم جو مین جو ان ہے وہ ہے اے آئی، اور اے آئی سے یہ ہے کہ ہمارے ٹائم میں بہت زیادہ مطلب فرق آ رہا ہے، جو چیز ہم 1 گھنٹے میں کرتے تھے وہ اے آئی کے بعد ہم شاید 10 منٹ میں کر سکیں، اور نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے، میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو بھی جس شعبے میں ہے وہ بہت دل لگا کے محنت سے کام کرے۔ جو اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں وہ مطلب جو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ اگر اے آئی میں آنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک، بلا کسی خوف کے، اور ڈٹ کے مطلب اپنے اس پہ، ارادے پہ، اپنی بات پہ قائم رہیں، اپنے سیکھیں آئی، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اور خود کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تھینک یو کنسا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، ہمارے سوالات کا بہت اچھے سے، بہت بخوبی آپ نے جواب دیا، اتنی انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے ویورس کو بھی بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمارے انٹرویو کو دیکھا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔